میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر دیتا ہوں کہ جو کیونکہ بات یاجوج ماجوج کی چل رہی ہے تو اس سے منسلک جو واقعات ہیں جو اس دور میں ہوں گے وہ بھی میں اسی لیکچر کے ضمن میں بیان کر دیتا ہوں۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وعدے سے مراد کیا ہے؟ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یا تو قیامت مراد ہو سکتی ہے کہ قیامت میں سب چیزیں ہی ٹوٹ جائیں گی، یا جو احادیث میں آیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے تو وہ دیوار ختم ہو جائے گی، یا تو وہ مراد ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم ان میں سے بعض کو، یعنی جو یاجوج ماجوج ہیں ان میں سے بعض کو، یومئذ جس دن ایسا ہوگا، جس دن اللہ کا وعدہ آئے گا اور یہ دیوار ٹوٹے گی، یموج فی بعض، ہم ان کو ایسا کر دیں گے کہ یہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے۔ یہ مضمون احادیث میں آیا ہے۔ دیکھیں قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں جو یاجوج ماجوج اور اس دیوار کا ہمیں ملتا ہے نا، میں صرف اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، باقی اس بارے میں ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو بہت کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا، مفسرین کی کتابوں میں بھی مل جائے گا، اور لوگوں کی اپنی اپنی تحقیقات ہیں، اپنے اپنے تبصرے ہیں۔ نہ میں ان تبصروں کو صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، وہ آپ جائیں پڑھیں اس کو، لیکن جتنی بات قرآن سے اور صحیح احادیث سے یاجوج ماجوج کے بارے میں ثابت ہوتی ہے میں صرف اس کو آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں۔ پہلا عقیدہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انسان ہیں، وہ کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، لیکن ہیں بڑے فسادی۔ دوسری بات یہ بہت قدیم ہے، ذوالقرنین جب گئے تو اس سے پہلے کی یہ قوم ہے، اور زمین میں پہلے سے فساد مچا رہی ہے، لیکن بہت زیادہ ان کی کثرت نہیں تھی جتنی کثرت قرب قیامت میں ہوگی، کیونکہ نسل ان کی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا کے کسی حصے میں رکھ کے چھپا دیا ہے،